آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگا، اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ، یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام۔ ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلہوسن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی، وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔
آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے۔ آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، کمال کی چیزیں تھی نہیں۔ لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے، تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے، اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے۔ میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا۔ لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے، 2000 کروڑ روپے۔ میرے عزیزوں، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے۔ 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں،
میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے۔ یہاں پر چکا چون دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے۔ اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں، ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ہاں، اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی۔ اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ، دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں۔ ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں۔ کھلانا بالکل ثواب ہے، حدیثوں میں ملتا ہے، کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے، پہنانے سے بڑھ کر۔ سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے، میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ 2 چیزیں۔ لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا، ایک دن سڑک پہ بنا لیا، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں، کرو جتنی حیثیت ہے اتنی کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ سنیت اسی کا نام نہیں ہونا، تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے۔ ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی، اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا ہے اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب، ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑاؤ۔ یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا
जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे किराम बदल डालो, उठो वो करना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों, बस वक्त का एहसास तुम्हारे अंदर आ जाए, जाया न करो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं। आप ये सोचते हैं बहुत सारे नौजवान खाली फालतू इसीलिए बैठे हुए, मेरे स्टेटस के मुताबिक काम नहीं मिलता, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे काम नहीं मिलता, बर्बाद किए जा रहे हैं अपनी जिंदगी और लोगों पर बोझ बने हुए हैं। मैं उनके बारे में बताता हूं। सैयदुल अंबिया रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर वो चाहें तो रोजाना उनके घर जन्नत का दस्तरखान उतरे, अगर वो चाहें तो सोने और चांदी के महल्लात में जिंदगी गुजारे। लेकिन जानते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए, देखा हसनैन करीमैन ताक में दुबके हुए बैठे, पेट पीठ से लगा हुआ, आंखें अंदर है, हजरत फातिमा भी बैठी हुई, आवाज किसी की नहीं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा क्या हाल है, घर में खामोशी क्यों है? सैयदा कायनात ने कहा, अब्बा जान पिछले 4 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अभी बुलाता हूं जिब्राइल को, अभी दस्तरखान लाओ, अभी मेरे घर के खाने के इंतजामात करो। चाहते तो हुजूर ऑर्डर दे देते, सारी नेमतें आ जाती, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया सुनो। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से कहते, फातिमा इंतजार करो, तुम्हारा बाबा जाएगा, यानी खुद अपने बारे में कहते, मैं जाता हूं, देखता हूं कोई मजदूरी मिल जाए, मैं काम करके अपने बच्चों को खाना लेकर जाऊंगा, काम करके खाना लाऊंगा, मांग करके नहीं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, जिनके कदमों का बोसा जिब्राइल अमीन लेते हो, वो चल करके मदीने के बाहर आए। गर्मी की तपिश अलग है, धूप है, बाहर आए, एक बगीचा था जिसमें माली काम कर रहा था, बागबान। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाकर पूछते हैं, तेरे बगीचे में कोई काम करने के लिए है, काम मिल सकता है? उसने कहा हाँ काम मिल सकता है, आओ मेरे बगीचे में कुआं है, डोल डालो, पानी उठाओ, एक दरख्त को पानी डाल देना, बदले में 2 खजूरें दूंगा, उजरत सिर्फ 2 खजूरें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे मंजूर है। गए और जाकर अपने हाथ से रस्सी लेकर डोल कुएं में डाला, पानी खींचते थे, जब डोल भर कर आता अपने कंधे पर उठाते और दरख्त पर ले जाकर पानी डालकर आते। एक दरख्त पर एक मटका, एक डोल पानी डाला तो मालिक ने 2 खजूरें दी, बागीचे के माली ने 2 खजूरें दी। दूसरा डोल उठाया, फिर खजूरें मिली, तीसरा डोल उठाया, 6 खजूरें ली। चौथा डोल हुजूर ने डाला था कि रस्सी टूट गई, डोल कुएं में गिर गया। बागीचे का मालिक ये देखता है, वो पहचानता नहीं था, गुस्से में आते ही सीधे हुजूर पर हाथ उठा दिया, कहा कि तुम्हें काम नहीं आता, मेरी रस्सी तोड़ दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पलट कर कुछ नहीं कहा। वो रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे। वो 6 खजूरें लेकर के वापस मदीने आए, कहा फातिमा कहां है बच्चे, कहां है? यही 6 खजूरें हुजूर ने लाकर अपने मुंह से चबाकर उन बच्चों के मुंह में डाला और कहा, आज तक रुए जमीन पर कोई नबी ऐसा नहीं आया, 1,24,000 कमोबेश नबियों में हर नबी ने अपने हाथों की कमाई खाई है, अपने अमल की कमाई खाई है। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जब वो मालिके कुल है, बल्कि जन्नत की चाबियों के मालिक, सारी जमीनों के खजानों के मालिक, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। वो लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, सब कुछ होने के बावजूद अगर किसी एक बागीचे में डोल उठाकर पानी भरते हो तो इसीलिए नहीं कि उनके यहां कोई मजबूरी थी, बल्कि उम्मत को यह दर्स देना था,
اے امت کے غیور نوجوانوں، تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے۔ خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، اے میرے عزیزوں، مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے، رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے؟ کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے؟ چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے کس بات کے؟ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، اڈاپٹ کر لیے، اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے، بے قیادت کے۔ بہرحال میرے عزیزوں، بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے، ایک نقطہ ہے۔ میری باتیں چھوڑ دو، مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، میں تو بہت نکما آدمی ہوں، میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں، جہالت میرے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے، انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، آمنہ کے لال کی طرف دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، تم بدل لو گے اپنی زندگی کو، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ جینے کا سلیقہ مل جائے گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے، آج سے ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں، جمعہ کو، پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا، جب بھی جمعہ آئے گھر پر اب جاتے ہیں، گھروں میں اچھا کھانا بنتا ہے، میرے عزیزو اپنے بچوں کو لے لو، بیٹھ جاؤ دسترخوان پر، لیکن گھر میں یہ قانون لگا دینا، بیوی بھی بیٹھے، ماں بھی بیٹھے، بہن بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، جس کے گھر میں جتنے لوگ ہو دسترخوان پر بیٹھے، اس وقت تک ہم لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ماحول گھروں میں آ جائے، پھر دیکھنا زندگی کی بہاریں تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے۔ ہر گلی میں انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن جائے، پھر کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی تمہارے محلوں میں آ کر کہے گا یہ ممبئی کا محلہ نہیں، مدینے کی گلی نظر آتی ہے، یہاں سے خوشبو مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ ہماری عورتوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر پردے کی پابندیاں ہماری تقریروں سے نہیں، حضور کی محبت سے آ سکتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر نشہ سے نفرت تقریروں سے کم، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے آ سکتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ مدینے کے لوگ جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے، ایک فرمان مصطفیٰ کیا آیا، انہوں نے اپنے پرانے مٹکے تک توڑ ڈالے، لبوں تک لگی ہوئی شراب کو پٹک دیا کہ اب نہیں، اس لیے کہ مخبر صادق نے فرما دیا ہے، رحمت عالم نے فرما دیا ہے، یہ محبت کا تقاضا تمہیں ہر برائی سے دور لے آئے گا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہر چیز کا علاج اس میں مضمر ہے، ہر چیز کا علاج اس میں پوشیدہ ہے۔ سچ کہا کرتے تھے بچپن میں جو شاعر ہم سنتے آتے تھے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضور کا نام پاک ہر درد کے لیے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے کنسنٹریشن، ایک جگہ توجہ مرکوز کر لو۔ آج سے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو میں اس کا اس کا نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے، یہ اس کا فین ہے، اس کا فین ہے، نہیں۔ بیدم وارسی کو پڑھو، کیا کہتے تھے اللہ والے، میرے عزیزوں، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ یہ دعا کرتے تھے بیدم وارسی کہ اے اللہ کے نبی، اے مدینے کے تاجدار، ساری دنیا مجھے میرے باپ کے نام سے نہیں، مدینے کا کتا کہہ کر کے پہچانا کرے، اپنی پہچان یہ بنا لیا۔
کہ دنیا مجھے دیکھے تو آپ کے نام سے جوڑ کر کے دیکھے، یہ ان کا غلام ہے، یہ ان کا غلام ہے۔ اس بات پر تمہیں بھی فخر ہونا چاہیے۔ زندگی ایسی گزارو کہ دنیا تمہیں کسی اور کا نہیں، تاجدار مدینہ کا غلام کہنے لگ جائے۔ لیکن لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے، تم تو اپنا سب کچھ بدلنے لگ گئے، داڑھی بھی نکال دو، ٹوپی بھی نکال دو، سیکولر بن کر کے گھومو تاکہ کوئی پہچان نہ پائے۔ تم خود پہچان نکالنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزو، فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج ظالموں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیا شرم آئے گی؟ فخر سے کہو دنیا میں میری داڑھی، میری ٹوپی یہ میرا عمل نہیں ہے۔ دنیا اگر ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمنہ کے لال کے اخلاق پر فخر کرتا ہوں۔ فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ ہیں، ہم بہت جلدی حضور کے پاس جانے والے ہیں، بہت جلدی قبروں میں ان کی زیارت کرنے والے ہیں، بہت جلدی ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں لے جایا جائے گا اور وہاں پر حضور کا دیدار ہونا ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں؟ حضور کا دیدار ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج جمعہ کے لیے آتے ہو تو کپڑے بدل کے آ جاتے ہو، عطر لگا کے آ جاتے ہو، سرما لگا کے آتے ہو۔ زندگی ایسی گزارو، جس دن ملک الموت بلائے چلو چلنا ہے حضور کے پاس تو تیار رہو، وہ چہرہ لے کر جانا ہے جو حضور کو دکھانا ہے، جو حضور کو دکھانا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کے لیے جینے والا کبھی موت سے بھی نہیں بھاگتا، ڈرتا نہیں ہے۔ موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کو جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ادھر آنکھیں بند کریں گے، ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جائیں گے۔ موت سے ڈرو مت، بھاگو مت۔ میرے عزیزوں، کسی انجان جگہ جا رہے ہو تو ڈرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے جس دن ہم جائیں گے حضور بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی ایسی گزارو کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو دنیا کی تھکن سے چور ہو کر جب آخرت کے سفر پر جائے تو میرے آقا کی رحمت والی جھولیاں ہمیں سامنے نظر آئے، میرے آقا کا حسین چہرہ پاک ہمارے قبروں میں نظر آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو زندگی ضائع کرنے سے محفوظ فرما دے، ہمیں کام والا بنائے، نفع والا بنائے، ہر طرح سے مولا امت مصطفیٰ کا حق ادا کرنے والا نوجوان بنائے، اور قیامت کے دن مولا کریم ہمارا حشر مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے ساتھ فرمائے، ان کے جھنڈے تلے ہم سب کو مولا تعالیٰ ایک ساتھ جمع فرمائے۔ دعا یہ کرتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ دن وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔